ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے۔ کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو کرائے ہوئے، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ ہاں، ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے۔ ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت۔ وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتا ہے؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل ہے۔ کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ۔ 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکلے، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گئے، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر، راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ، اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم تو، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں نہیں سکتا، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لگدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا، اس شخص کا تصور کیجیے، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں، ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ، ایسا شخص کتنے بوجھ تلا دوا، کتنی مشقت کے اندر پسا تھا۔ لگو اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں، کیونکہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے، ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا۔ گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، اور یہ اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے بھی اولاد کے، رات کی نیندیں حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتی۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی ان دکانوں کے باہر، ڈپوں کے باہر، اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع کو، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہوئی۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے۔ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان کو مٹ جاتا ہے، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو، ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی نجات پائے۔ اچھا، یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت قسمیں کھا اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہو، جواب دہی اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبز ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش
میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں. کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جائے. ختم ہو. اس سے محاسبہ کوئی وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین ہے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دیا. ایک عجیب بے کلی اور بے چین. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی. حضرت عمر فرماتے کہ خدا کی اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی. یہ احساس حضرت علی کا حال کیا ہوتا. ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا یہ حضرت علی کا معاملہ کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت پڑھتا. نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے. کہا کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے. حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے. عن عمرہ فیما افنا، عمر کا حساب دو. یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب ایک ایک لمحے کا حساب. مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک ایک پائی کا حساب دو. مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گلچھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے. 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگا، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگا. 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کی. اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کی آغاز کی بھی وقت نہ آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا. اتنا علم اور عمل کچھ بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے، یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بنے. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے. کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں. مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر. یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا حق کا بول بالا. اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تو صراحت یہود کے ہاں بھی عقیدہ ہو، عیسائیوں کے ہاں بھی، مسلمانوں کے ہاں بھی، کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم سے پہلے، زمین کی قیامت آنے سے پہلے، اس پر اللہ کا دین، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ. اور یہی بات حضرت مسیح تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے وہ خاطب، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیڈ ایج. اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہ آیا چاہتی، وہ آسمانی بادشاہ تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے. لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں، اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود، لیکن پھیلنا ہے. اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین احادیث سے یاد ہے. قرآن مجید کا صغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو تو حضور کا مقصد ابھی مکمل نہیں. اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید، ایک وقت آئے گا یہ پورا ایک پورا جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے. یہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے. اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ خبریں دی، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں. جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشن آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا، اور حضور کی احادیث ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں
ایک باب الملاحم جنگوں، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمی، عظیم تر جنگ الملحمۃ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ یہ ملاحم کیوں ہوں۔ آپ اس میں اچھی طرح سمجھ کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لے، لائبریری مکتبے سے آئیے پڑھے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی، تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے تھے مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آیا۔ اس سے عذاب استیصال بھی، فقطع دابر القوم الذین، ان کی جڑ کاٹ، ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے لا یرا الا مساکن۔ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی موجود، اور وہ قوم یہود، ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم دیا۔ حالانکہ بات ہوا یہ ہے اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے، تاریخ وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور ان کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تو امریکہ یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم دی کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹو، لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو، تو انہوں نے بتایا کہ جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہوئے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی، وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا۔ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے۔ وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور اللہ کی جو ہے بہت چہتے حساب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں، پھر رومنوں کے ذریعے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے عذاب آئے۔ یہ عذاب تو لیکن قوم ختم نہیں، وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا، اور اس پر عیسائیوں کو قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں، پورا یورپ جو کروسیڈ نے 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دی سٹیز۔ یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندر ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ، پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں کے قریب انسان جو مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے
यूनानी और फिर रूमी और अब फिर जर्मन। हम पर आए अंग्रेज आए, कहीं आए, कहीं डच आए, कहीं हिस्पानवी आए, कहीं इतालवी आए, कहीं स्पेनियर्ड्स आए, और पूरा का पूरा आलम इस्लाम उनकी ज़िरे नगी आया कि नहीं आया, द कॉलोनियल ईरा जिसे आप कहते। तो वो अजाब अभी इस उम्मत के ऊपर और बाकी है, एक कर्ज है, और वो क्या है, ये कॉलोनियल ईरा जब खत्म हुआ है, हम आजाद हो, अब ये हमारे लिए एक इम्तिहान का मरहला था बहुत बड़ा। आजाद होकर तुम क्या करते हो? पहले तो हम कह सकते हैं क्या करें, हमारे ऊपर तो हम तो मजबूर हैं, हमें गुलाम बना लिया अंग्रेजों ने आकर, हमें फ्रांसीसियों ने गुलाम बना लिया, हमें इतालवियों ने गुलाम बना लिया, उनकी ताकत के आगे हम बेबस हैं, लाचार हैं। लेकिन अब आजादी देख, फयंजुर कैफ तअमलून, अब तुम्हें आजादी देकर फिर अल्लाह देखेगा तुम करते क्या, किया क्या। जो मुसलमान कौम मुल्क आजाद हुआ उसने या तो अपना किबला बनाया वाशिंगटन को, या बनाया मॉस्को, किसी ने कुरान को अपना इमाम नहीं। दुआएं मांगते हैं, वजअलहु लना इमामम व नूरम व हुदम, लेकिन उसको इमाम बनाना, अपना इमाम बनाना, उसके पीछे चलना, उसके अहकाम को नाफिज करना, उसकी शरीयत की तफसीस करना, ये उसकी तहजीब, उसका तमद्दुन दिया हुआ, उसका माशी निज़ाम दिया हुआ, उसको कायम कर, जीरो जीरो। इसलिए बहुत बड़े अजाब की हम, बात कड़वी है, अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं ये आज से नहीं, मैं सन 80 से ये बातें नोट कर ली। अलबत्ता इसमें यह है कि इस उम्मत का मामला सबका एक जैसा, लैसू सवा, जैसे सूरह आल इमरान में कहा गया है कि ये अहले किताब भी सब एक जैसे, उनमें भी कुछ न कुछ नेक लोग थे। उम्मतुल कायमतुन आनाइल लैल, रातों को खड़े रहने वाले, इबादत करने वाले मौजूद। ईसाइयों में अहबार और रहबान जो थे वो बड़े नेक लोग थे, उस वक्त भी मौजूद। लेकिन बहसीत मजमूई का मामला क्या है उसको देखना पड़ा, बहसीत मजमूई सूरत। तो सूरत हाल क्या है कि हमने कहीं भी अल्लाह के दीन को कायम नहीं किया। मजहब तो है, लेकिन जाहिर बात है कि जुर्म जो है तो पूरी उम्मत का, लेकिन सब बराबर नहीं। सबसे बड़े मुजरिम अरब, क्यों? उन्हें अल्लाह ने जो मकाम दिया वो किसी और को, हुजूर उनमें से ये रुतबा बुलंद मिला जिसको रसूल अरबी है। नंबर 2, उनकी मादरी जबान में अल्लाह की किताब मौजूद, उन्हें उसको समझने के लिए कोई नई जबान पढ़ने की जरूरत। कोई हमारे लिए तो ये सर्फ पढ़े, नहव पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, तब कहीं जाकर अपनी आंख से कुरान पढ़े, वो ना तर्जुमा पर गुजारा कर। तर्जुमा जाहिर बात इंस्पायर नहीं कर सकता, तर्जुमा तो सेकंड हैंड नॉलेज है। जब आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो गोया कि आप उस मुतरजिम की आंख से पढ़ रहे हैं, अपनी आंख से तो नहीं। लिहाजा सबसे बड़ा अज़ाब तो उन पर आना है। वो जो मैं बयान कर चुका हूँ, ग्रेटर इसराइल के क़याम का मामला क्या है, तबाही तो इन्हीं मुल्कों पर आई। वो शाम है, इराक है, इसके लिए पहला कदम उठाया था, अभी तो उसको नाकाम बना दिया है। अल्लाह ताला की जुमत है। जो इराक पर हमला था वो असल में इसलिए ग्रेटर इसराइल की तरफ पहला कदम, शेरॉन ने कह दिया था, ये जो पड़ा हुआ अभी कहीं मरा नहीं है। उसने कहा था जैसे ये सद्दाम की हुकूमत खत्म हुई है, उसके मुजस्समे गिराए गए हैं, यानी करीब इराक पर हमारा कब्जा, ये असल में था उस ग्रेटर इसराइल का पहला। एक बार होना नक्शे जो अब आ रहे हैं दुनिया में, अब तो बहुत आम हो गया, 1906 से 2006 से छपा हुआ नक्शा है वो, और हमारे अखबारात में उसका आधा अभी, बाकी आधा तो लिया ही नहीं गया है, बाकी आधा है मिडल ईस्ट से मुताल्लिक। वहां जो नई तकसीम होनी है, इराक के 3 होने, एक हिस्सा कुर्दिस्तान के साथ मिल जाएगा, वो ग्रेटर कुर्दिस्तान, ईरान का कुर्दिस्तान, इराक का कुर्दिस्तान, तुर्की का कुर्दिस्तान मिलाकर एक। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान का बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का बलूचिस्तान मिलाकर ग्रेटर बलूचिस्तान, ये उनके नक्शा, ये नक्शा तो इसमें दिया गया है जो अब अखबारात में। वो अगला हिस्सा जो है वो मैं आपको बता, और जो सऊदी अरब के टुकड़े होंगे, छोटी सी रियासत बना दी जाएगी मक्का मदीना शहरों के ऊपर मुश्तमिल, ये वेटिकान होगा। जैसे वेटिकान सिटी है रोम के अंदर, ये ईसाइयों का एक बड़ा मरकज है, तो एक छोटी सी हुकूमत उसे कहते हैं, अलग है। वहां अतालवी हुकूमत का कब्जा नहीं है, वहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, पोप की। ऐसे एक वेटिकन, गोया कि एक मुस्लिम वेटिकन बना दिया जाएगा मदीना। ये उनके नक्शे हैं। ये न समझिए कि ऐसा होगा, तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये कि जो होगा वो तो मैंने कई दफा कहा, तो अल्लाह को मालूम है। यमकुरून व यमकुरुल्लाह, वो अपनी से चालें चल रहे हैं, अल्लाह अपनी चाल चल रहा है, लेकिन नक्शों की बाहर इसमें जो भी है यकीन एक हद तक कामयाबी होगी, जिसकी खबरें हमें। ग्रेटर इसराइल एक दफा कायम होगा, सऊदी अरब से भी शिमाली हिस्सा ले लिया, मदीने में दाखिल नहीं हो बस। अच्छा, मक्के को वो क्लेम नहीं, मक्के से उन्हें कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये कि
مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا. اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل کیے گا دجال، اور لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس سینائی پیننسلا. 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا. لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل. اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، کوئی شک نہیں. تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی. اور کیوں ہوں گے؟ مستحق انہوں نے کے باوجود کہ قرآن کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو نہیں مانی. نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب. ان میں سب سے بڑے مجرم وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان. ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کی، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے، جو آپ 61 اگر قمری حساب رکھیں 63 برس کہاں ہے، لہذا مستحق. لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس ابھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیر کتاب میں لکھا ہوا ہے استحکام پاکستان. اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے، اور معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک ہو جائے. اللہ کے کرنے سے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے. حضور نے ہمیں خبر دی جدھر چاہتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے. بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کی سورہ انبیاء، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور. یہ حضور سے کہا، قل آپ یہ کہہ دیں اِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے. اس حوالے سے ہم نے اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچین اور جو جیوش زائنسٹ ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجیے ہندو زائنسٹ کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں. جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی، یہ سارے معاملات جو دیکھ لی تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو. اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کی، کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کیا ہے. حالانکہ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت، جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات. اب یہ اس کو گیو دم دی کریڈٹ. ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی، جہاں برائیاں ہیں تو خوبیاں. ان کا ایک کمیشن ہے صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کرنا، اور وہ گرفتار ہوا سرونگ کرنل پاک آف بھارت آرمی. تو اب ظاہر بات اس کو مارا گیا ہے، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گے؟ مسلمانوں کا تو وہ کہ محسن تھا، مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائنسٹ کہہ لیجیے، وہ یا ہندو تشدد پسند جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے. یہ ان کا درخت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد کر کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دی. تو اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت ذرا طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر، اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر. ہم شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کا شکر یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین. ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو
بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامز وہ ولنریبل ہیں اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں. اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا. یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے. یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے, آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی. براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے, یہ برکت سے ہے, اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا, سواحلی زبان جو ہے کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی اہمیت, کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا, عرب سے کتنا فاصلہ ہے, وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے, بڑا چھوٹا سا سمندر, تو سواحلی زبان میں عربی. تو یہ برکت والی بات, جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین, برکت علی, تو یہ وہ ہے برکت براک حسین. تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا, اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا, وہ تو پورے ادارے ہیں, بڑے بڑے تھنک ٹینکس. اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرسٹ تھا امریکہ کے اندر, جس کا نام ہی اسرائیل ہے, اسرائیل رحم, جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل, اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف. اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر. صدر سے کون مل سکتا ہے یہ فیصلہ کرے گا, کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا, کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا, کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ. تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ, صدر کی آنکھ بھی وہ, لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھیرا ہوتا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجیے, میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی, ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو, اس کا نام ہے سونال شاہ. اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے, جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں, وشوا ہندو پریشد, یہ وشوا شری پرشانت جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا. یاد ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان, اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ. تو حالات جو اس بار ہائی خطرناک. اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے, سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی, سینٹریفیوگل فورس, سینٹریپیٹل فورس. سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی, بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر, یہ سینٹریفیوگل فورس. سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہے جو مرکز کی طرف لانے والی, جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے. تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ کر. ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس صرف ایک ہے, وہ اسلام ہے, اور وہ ہے نہیں. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں, کہاں ہے نظام, کہاں ہے مذہب؟ تو ہے مذہب, تو انڈیا میں بھی مذہب, امریکہ میں بھی مذہب کی تو کوئی کمی نہیں. فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے, لیکن مذہب دین, حضور بھیجے گئے دین کو غالب. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. سینٹریفیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا, میں نے گنوا دیا تھا ایک دم. آپ کا نارتھ پول کیا ہے, NWFP, وہاں حکومت اس نے کن کی ہے, وہ اسفند یار ولی, جس کا دادا, جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں, جن کا پختہ موقف یہ ہے, اس کے باپ کا بھی ولی خان کا, کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی, انگریز کا بنایا ہے, یہ انگریزی سازش تھی, and they believe it. اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں, جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. یہ ہے اس وقت وہاں کی فورس. اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے, جب سے یہ MQM قائم ہوئی تھی. مہاجر قومی ملک تھی, بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے, کچھ تبدیل کیا ہے, لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے. گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطرت تو نہیں بدل ہے, تو وہی اردو اسپیکنگ. اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو اسپیکنگ کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں, اور زیادہ پٹھانوں کو مارا جا رہا ہے, ان کی دکانیں جلائی جا رہی. یہ بسیں وسیں جتنی چلتی جلتی وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کے. یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہے محسود ہیں, یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہے اکثر و بیشتر بہت سی مساجد کے اندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے, جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے. بہت بڑی تعداد. لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فساد شروع ہو گیا. بلوچستان کا تو اندرونی طور پر جو سینٹریپیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط, کمزور سے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, اب مضامین آ رہے ہیں, آئلی قوانین میں تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں. یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو UNO کے اندر, بیجنگ +5 کانفرنس, جو بات اس میں طے اور اس میں یہ تھا
طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بالکل برابر کرنا، اب وہی کرنا. یہ سفاری آئی کا ہے کے لیے جیسے مرد طلاق دے سکتا عورت بھی طلاق دے. اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی، دے نہیں. وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آزاد کر دو، تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کر، یا یہ آدھا اور لے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے اور اس کے بڑوں بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، یا عدالت اگر کو قائل کر دے گی کہ عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں نبھ سکے، وہ سیپریٹ کر دے گی. وہ ایک ہے خلا لی جا سکتا، طلاق. یہ فرق رکھا گیا اسلام میں. مرد اور عورت اسینشلی برابر ہیں. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول. کوئی فرق نہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حاصل ہے، وہ مرد کو بھی عورت کو، ان میں کوئی فرق نہیں. لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالے، اب وہ برابر نہیں. الرجال قوامون علی النساء، کوئی بھی اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں، دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے چلے گی گاڑی؟ چلے نہیں. آپ ڈائریکٹر جو ہے 100 بنا لے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ظاہر بات ہے دو تو نہیں. لہذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے، یہی طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے. عورت کے ذمہ کچھ اور کام لگائے ہیں، مردوں کے ذمہ کچھ اور کام لگائے ہیں. مرد ذمہ دار ہے، کفیل، لہذا وراثت والد کے طرف سے دو حصہ. لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی، لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑی ہوئی، اور وہ جو ہے تباہ کرنے ہمارے خاندانی نظام کو، عورت اور مرد کو برابر کر یہ سارا. اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم. اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے، اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا، کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے، حمل کہاں سے لائی ہو تم؟ ٹھیک ہے، طے کیا کر دیا. پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ 4 چشمدید گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے، تب پرچہ درج ہوگا. تحقیق اس کے بعد ہوگی. یہ کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم. جو خوف ہو سکتا جو عورت کو روکتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برتھ کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم، اور اس کی باقاعدہ جو ہے امریکہ میں، یورپ میں تعلیم دی. ٹین ایجرز کو اسکولوں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یہ کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو، بس. اللہ وہی اسی لیول پر ہماری طرف. اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، محسوس ایسا ہوتا ہے. یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، ہو سکتا ہے، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے کہ پہلے معجزہ آیا تھا تو خدایا آن کرم بارے دیگر کو نے اللہ دوبارہ بھی معجزہ دکھا، اور ان تمام سختیوں سے، ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے. امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے. یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو برآمد کرتا. ایک قوم مر چکی ہو، اس میں سے ایک زندہ قوم برآمد ہو. جیسا کہ میں نے پچھلے سال جو تحریک چلی تھی، جو وہ میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے، لیکن نہیں، جان ہے. یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا، اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس، لیکن میں نے کہا نہیں، جان ہے. ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے جو سختیاں جھیلی، جس طریقے سے کہ مصائب برداشت کر کے اس تحریک کو برقرار رکھا، اب تک رکھا ہوا، یہ بہت بڑا کارنامہ. اور اسے معلوم ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نظر آتی. لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور قائم رہے گا، اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف. اللہ کی سنت سزا کی. اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، ایک دم کھینچ بھی لیتا ہے. یہ بھی اللہ کی سنت ہے. مہلت دیتا ہے، پھر ایک دم جو ہے ایک وقت کے اوپر آ کر فیصلہ. جو عادت نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں. ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن مجید میں مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ دھوکہ، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا. بھائی وہ کریم ہے، غفور ہے، لیکن منتقم بھی ہے. انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے ہیں. منتقم، وہ سزا بھی تو دے. اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر نہیں بنائی ہے. کس لیے بنائی ہے؟ وہ تو ہم نے فیصلہ کیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ میں نے طے کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. بہرحال ہو سکتا
کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، اور اس مہلت کے اس کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ۔ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا، ورنہ دعا قبول نہیں۔ پہلا کام توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف، ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ، غبن، سب کو ختم، سود، بے پردگی، عریانی، فحاشی، ختم۔ طے کر لو کوئی شخص شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف، صرف شریعت نہیں، ایک بنیادی انسانی اخلاقیات اس کے سارے تقاضے جو ہمارے یہاں ختم ہیں۔ میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان، جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غبن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں، آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں گے۔ تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی۔ اس لیے میں نے آپ کو حدیث کہ اللہ کے فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹا دے، لیکن وہ دعا کب ہو؟ جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح فرمایا۔ حضور نے جو میں نے ترمذی کی روایت آپ کو سنائی، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو مؤخر کر۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو چکے، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان سے، اور ایک مدت تک کے لیے مہلت۔ تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور اس میں یہ توبہ کا ایک حصہ لازم ہے کہ ہم طے کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کر۔ اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے، جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین، یہ صحیح ترین جماعت ہے، یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور واقعی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ، اگر آپ، لیکن لازم لا اسلام الا بالله، کوئی اسلام نہیں جماعت کے بغیر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے، اور حضور کی حدیثیں تو میں نے بارہا آپ کو سنائی۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کا اللہ نے مجھے حکم، جماعت، سمع و طاعت اور جہاد ہو، یہ 5 بات۔ تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی کہ اب ان صلاتی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ فیصلہ کر لی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اس کی بھی خود دعا کی کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے، تو اب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے، اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدا، اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو، جس کے چرچے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں، آسمان، وہ آسمان اوپر کے آسمان اور ایک زمین کے آسمان بھی تو ہیں، یہ امریکہ، یہ وائٹ ہاؤس، یہ پینٹاگون، یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، کیا ہے نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، یہ ساری چیزیں تیری بربادیوں کے ہیں آسمان، اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خام خواہ کے ہیں ان کے، یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے، یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے نہیں آئے۔ 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے، 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا، یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا، بالفور ڈیکلریشن 1970، اونلی 20 ایئرس۔ اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہوا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا پچھلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی؟ امکان کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے منتشر، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی، لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں، جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے، جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کی، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا، سیکولرزم، اور اس کے بعد سود پر مبنی بینک کا نظام وہاں نافذ ہے، بینک کا نظام قائم کیا، ای بنوک، ای فکر چالاک یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام، اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا۔ تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں، ان کے نقشے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ہمارے۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے خاکم بدہن، اگر خدا نہ خواست تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کوئی ختم نہیں اللہ کی۔ کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمے نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد کرتے؟ وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے۔ کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں؟ وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے، ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، جو انہوں نے
جنہوں نے ایک مرتبہ حضور نے جا کر کہا اپنی قوم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو سنو، لبیک کرو، تو کوئی عجب نہیں۔ یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سبب خانے سے، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل، اور پھر وہی تاتاری امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آتی، عربوں سے لے کر ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں، اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے، اپنا رسول تم میں سے بھیجا، بعث فی الامیین رسولا من، تمہاری زبان میں اپنی کتاب نہ، جو تمہیں جو مشن سونپا ہے، اگر تم نے اسے تکلیف دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئے۔ اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو گیا، 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں، اور گھوڑے دوڑا ہوئے۔ یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا، جس پر کہا تھا ساتھی آسمارا حق بود بر خوب بارد در زمین بر زوال ملک مستعصم امیری، مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا۔ اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو کہ خون کی بارش۔ تو یہ چیزیں ہیں نوٹ کرنے کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پھر نہ رہے، ہم مر سکتے ہیں، اسلام نہیں، اسلام کو تو رہنا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، وہ تو یہ ہے۔ البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر، اور کوئی عجب نہیں کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوا کر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دیں۔ تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے، پاسباں مل گئے کعبے کو سبب۔ آخر ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں کہ نہیں، بلکہ زیادہ ہے۔ آپ سوچئے اسی ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیدار پیدا ہوا تھا، پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکست دی۔ اسی ہندوستان سے آج ذاکر نائک کھڑا ہوا، پوری دنیا میں ڈنکا بجا، عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، ہندو مت کے خلاف، ان کی کتابوں سے، ان کے ویدوں سے، ان کے تمام جو اسکرپچرز ہیں کے حوالے سے ثابت کر رہا تمہارا دین غلط ہے، تمہارے ہاں تو محمد کی بشارتیں موجود ہیں، دیکھو یہ کتابیں ہیں، یہ پڑھی۔ میں نے کبھی کہا تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے، میرا خیال ہے کہ سن 82-83 کی بات ہے، کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے، کہ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں، تاکہ آپ کے فارغ التحصیل لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا، اس کا فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہے یا واقعی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے۔ آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے، یا جو پیروں کے مقبروں کے اوپر جو ہے صوفیہ کے جو عرس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا؟ اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے، تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ 2 سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کانفرنس میں، وہ بھی موجود تھے، میں بھی تھا شکاگو میں۔ میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کیا؟ کہ میں تو بھول ہی گیا۔ یہ ہمارے علماء کا اصل میں معیار ہے، نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں۔ آج ذاکر نائک کر رہا ہے، ڈٹ کر کر رہا ہے، ان کے اسکرپچرز سے، ان کے حوالوں سے، اپنشد سے، اور تمام جو ان کے جو ہیں ویدوں سے، تو یہ کام جو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی قدر پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے، پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیے گئے، مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروازہ بند ہے، پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے، اور باقی سب میں بند کر دیا گیا۔ ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے، وہ اتنی زوردار ہے، اور ظاہر بات ہے نیوسنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے، معلوم ہے بند کرا دیا انہوں نے۔ کچھ عرصے کے لیے ذاکر کا پروگرام بھی ممبئی میں بند کرا دیا تھا، لیکن وہاں تو کھل گیا، اس لیے کہ کم سے کم ذاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے ایک کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر، اور یہ عجیب بات ہے، اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں، اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے، جاہل ہیں، اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آج جب مسلمان آگے ہے تعلیم، تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا۔ یہ اس نے کھل کر کہا ہے بامبے کی اسٹیج پر، لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں، لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر اس کا مقام دو۔ آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے
کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے، اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا۔ ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آج تک سامنے آتی، سب بند، کوئی کمیٹی جو بھی کچھ، اس کے بعد کسی کو پڑھنا، سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا۔ تو عدلیہ قائم ہے، جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور لوگ آئے کہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، پھر یہ ملک قائم ہے۔ یہ معاملہ جو ہے بھارت کے اندر عدالتیں چل رہی، تو اس حوالے سے کوئی عجب۔ ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں، ہم زمین پرست نہیں، وندے ماترم یہ ہمارا ترانہ نہیں، زمین کے پجاری نہیں ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کریں گے۔ اور بڑے عمدہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو اپوزیشن پارٹی جا کر جمع ہو گئی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر یکجہتی کا ثبوت، یہ اسلام کے لیے صرف ایک خطہ زمین، اصل میں شاید جو ہے ہمیں جو مقصود ہے وہ اسلام ہے۔ تو کوئی عجب نہیں کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں، آپ کو معلوم، سید قاسم محمود صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، یہ دلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف جو ہیں یو پی کے شہروں میں، انہوں نے واپس آ کر جو خط لکھا تھا پھر ندائے خلافت میں شائع بھی کر دیا کہ وہاں تک گلی کوچوں میں آپ کا نام گونج رہا، اس درجے وہاں پر یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہوں، میرے 10 لیکچر جو میں دے کر آیا تھا آج سے 4 سال پہلے، 15,000 افراد، اور یہ کہنے میں 15,000 نہیں ہے، ورنہ تو اسے 50,000 کا بھی کہا جا سکتا ہوں میں، وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی 15,000 اور ساری کرسیاں فل تھی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے، 15,000 پلس۔ کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں، لیکن یہ کوئی عجب نہیں، قرآن مجید میں سورہ انعام میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، حضور سے کہا گیا اے نبی آپ مایوس اور مدد، اگر یہ مکے والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جس کی ناقدری، ان یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ لوگ مکے والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کرے گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کرا، وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافر، وہ اس کی ناقدری نہیں۔ اب دیکھ لیجیے معجزہ کیا ہوا، مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انقلاب آ گیا۔ آپ کے 2 ادنا خادم، ادنا شاگرد گئے ہیں، اور مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہاں انقلاب آ گیا، دونوں قبیلے ایمان لے آئے، ساری ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ایمان لے آئے، اور وہ یثرب جو ہے مدینہ النبی بن گیا، وہ دارالہجرت میں، تو کوئی عجب نہیں۔ تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی ہم دعوت دیں، مشورے دیں۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو، یہ تو ختم عذاب ہونے والا ہی ہے، بس کس کو ڈرا رہے ہو؟ تو اس لیے میں نے آج پڑھی تھی، اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو وعظ کیا، کس لیے، کچھ حاصل، اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذاب علیم آ کر۔ تو انہوں نے جواب دیا قالوا معذرۃ الی رب، ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے، اے اللہ ہم چمٹے رہے تھے، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا، اپنی بہترین صلاحیتیں اور قوتیں اور اپنی توانائیاں ساتھ کی، اے اللہ اس کام کے۔ اور یقین کا لفظ بھی میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے، موت اور قیامت، اور 2 مرتبہ آیا ہے قرآن کے بارے میں، ان ھذا لھو الحق الیقین۔